إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. توحید کے اس مرکز میں پہلی دفعہ حاضری کا موقع ملا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو تا قیامت آباد رکھے اور اس کو آباد کرنے والوں کو اللہ آباد رکھے. ایک حدیث جو مختلف کتب حدیث کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر، مسند ابو یعلا کے اندر، ابن حبان کے اندر اور مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ابو طالب آخری لمحات میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابو طالب ایک گھر کے اندر موجود ہے اور اس گھر کے اندر رش لگا ہوا ہے. ابو طالب کے پاس صرف ایک شخص کے بیٹھنے کی جگہ خالی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس خالی جگہ پہ بیٹھنے لگتے ہیں تو فوراً ابو جہل اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور اس خالی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اور ابو طالب سے کہتا ہے، ابو طالب، تیرا بھتیجا ہمارے الہوں کی، ہمارے معبودوں کی گستاخی میں حد سے بڑھ چکا ہے. ہم تو آپ کو بس یہی کہتے ہیں کہ آپ اسے اپنی ہی زبان میں سمجھا لیں. ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، بھتیجے، میری قوم کو تجھ سے کچھ شکوے اور شکایات ہیں، تو ان کے معبودوں کو، ان کے الہوں کو باطل کیوں کہتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، چچا جان، میرا اور ان کا اختلاف کسی بھی نقطے پہ نہیں ہے. میں ان کو صرف ایک چھوٹے سے کلمے پہ متحد کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ اس کلمے پہ متحد ہو گئے، متفق ہو گئے، تملک العرب والعجم، سارا کا سارا عرب و عجم اللہ ان کا مطیع اور فرما بردار بنا دے گا. ابو طالب کہتے ہیں، بھتیجے وہ کلمہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، چچا جان، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. آج میں نے آپ سے اس الہ کے بارے میں بات کرنی ہے کہ الہ کون ہے اور الہ کسے کہتے ہیں، الہ کے اندر کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں.
کوئی الہ نہیں ہے، نہ زمینوں کے اندر، نہ آسمانوں کے اندر، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ جنوب میں، نہ شمال میں، کہیں بھی کوئی الہ نہیں ہے۔ تمام کے تمام معبودوں کی، تمام کے تمام الہوں کی نفی کر دی، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ ہی ہے جو الہ ہے۔ مشرکین مکہ کے ذہنوں کے اندر یہ بات نہیں آ رہی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس شخص کے پاس بیٹھنے کے لیے 2 بالش جگہ نہیں ہے وہ عرب و عجم کی حکمرانیوں کی باتیں کرتا ہے۔ صرف اسی نقطے پہ وہ آپ کی تکفیر کرتے تھے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف اس نقطے پہ، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ جانتے تھے۔ آپ غور کریں، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ابو جہل کے ساتھ ان کا یارانہ تھا، یگانگا تھا، ایک گہرا تعلق تھا۔ ایک دن مغیرہ بن شعبہ ابو جہل کے پاس آتے ہیں۔ ابو جہل صبح سویرے مغیرہ بن شعبہ کو لے کے سیر کی طرف جاتا ہے۔ جس راستے پہ یہ دونوں جا رہے ہیں سامنے سے اللہ کے پیغمبر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو جہل تو میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ ابو جہل کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے، ہاں اگر مجھے یقین ہو جائے کہ تو اللہ کا سچا نبی ہے میں تیری اتباع کر لوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل دیے، وہ اپنے راستے پہ، آپ اپنے راستے پہ۔ جب تھوڑا سا دور گئے ابو جہل مغیرہ بن شعبہ سے کہتا ہے مغیرہ میں جانتا ہوں اللہ کی قسم محمد اللہ کا سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں حیران، پہلے تو یہ قسم اٹھا کے کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو میں آپ کی اتباع کر لوں گا، ابھی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں پھر میں نے کہا تو اتباع کیوں نہیں کر لیتا؟ کہتے ہیں مغیرہ خاندان قریش میں بڑے بڑے عہدے تھے، کسی کو فلاں عہدہ مل گیا، کسی کو فلاں عہدہ مل گیا، میرے پاس صرف ایک پنچایت کا عہدہ آیا ہے۔ مکے کے اندر جب بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، ابو جہل کے گھر آ کے اس جھگڑے کو ختم کیا جاتا ہے۔ اگر محمد کا کلمہ پڑھ لوں گا اپنی زندگی کے فیصلے محمد سے کروانے پڑیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کلمہ پڑھوں گا اتباع کرنی پڑے گی، کلمہ پڑھوں گا زندگی کا چھوٹا سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا فیصلہ محمد سے کروانا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یہاں سے ایک نقطہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس وقت کے کافر کو بھی پتا تھا کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے، اتباع کرنی پڑے گی، عقل کے خلاف بات ہو، عقل کے مطابق بات ہو۔ افسوس یہ ہے اگر نہیں پتا تو آج کے مسلمان کو نہیں پتا کہ کلمہ پڑھنے کا معنی کیا ہے۔ تو میں اپنے نقطے کی طرف جاتا ہوں۔ مشرکین مکہ کو یہ پتا تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، مگر اتباع اس لیے نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ جس شخص کے پاس بیٹھنے کے لیے 2 بالش جگہ نہیں ہے وہ عرب و عجم کی حکمرانیوں کی باتیں کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کلمے کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی قوت رکھی ہے، اگر یہ پڑھ لیں اس کو پڑھنے کی برکت سے اللہ ان کو سارا کا سارا عرب و عجم ان کا موتی بنا دے گا۔ یہاں سے ایک اور نقطہ واضح ہوتا ہے کہ آج پاکستان میں پوری دنیا سے زیادہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کلمہ پڑھا جاتا ہے تو پاکستان میں پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے۔ کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من مات وهو يعلم
لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ دنیا کا کوئی شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے پاس اس کلمے کا علم تھا، اس کلمے کو جانتا تھا، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اس کلمے کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کلمہ پڑھا جاتا ہے تو پاکستان میں پڑھا جاتا ہے، اور صرف پڑھا ہی نہیں جاتا بلکہ اس کے ورد کیے جاتے ہیں۔ کوئی 1,00,000 دفعہ پڑھ رہا ہے اور کوئی 1,25,000 دفعہ پڑھ رہا ہے۔ ہر روز تسبیحیں کی جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود دن بدن پاکستان ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرتا اور گرتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی غور کیا وجہ کیا ہے؟ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ذلت کا سامنا بھی کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، رسوائی کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو جو چیز میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے، ایک ہے کلمے کا علم اور ایک ہے کلمے کا ورد۔ آج پاکستان میں کلمے کا ورد تو ہے، مگر افسوس کے ساتھ پاکستان سے آج کلمے کا علم اٹھ چکا ہے۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ان کو صرف ایک کلمے پہ متحد کرنا چاہتا ہوں، متفق کرنا چاہتا ہوں۔ آج پاکستان کے اندر یہ کلمہ تلفظ کی حد تک تو ہے، مگر اس کلمے پر ہمارا عمل نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ساری کی ساری دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہیں، ساری کی ساری دنیا کے سامنے رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ حضرات، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ الہ ہے۔ آج الہ کو سمجھنا ہے، الہ کون ہے؟ حضرات، الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی زندگی عطائی نہ ہو بلکہ ذاتی ہو۔ الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی زندگی فنا نہ ہو بلکہ بقا ہو۔ الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو اپنے قیام میں کسی کی محتاج نہ ہو اور ساری کی ساری کائنات اپنے قیام میں اس کی محتاج ہو۔ الہ اس ہستی کو کہتے ہیں دکھ پریشانی تکلیف اس کے قریب تک نہ آئے۔ الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو بے بس، بے کس، مجبور اور مقہور نہ ہو۔ الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی قوت اور طاقت لامحدود ہو۔ الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو کہیں سے بھی آواز آئے وہ اس آواز کو سن بھی لے، آواز دینے والے کی حالت سے بھی واقف ہو اور اس کی مدد کرنے پر بھی قادر ہو۔ اب میں آپ کو دلائل دیتا ہوں، لیکن پہلے یہ پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایک ہے جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں۔ اسی لیے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ آگے کیا فرمایا؟ االہ مع اللہ، یہ ہے الہ۔ فرمایا کوئی ہے جو پریشان حال شخص کی، مجبور شخص کی، مقہور شخص کی، بے بس انسان کی مصیبت کو دور کر دے؟ کوئی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ایک ہے تو اس کا نام بتائیں۔ الہ کہتے ہی اسے ہیں، یہ الہ کی تعریف ہے۔ الہ اس کو کہتے ہیں جو پریشان حال شخص کی پریشانی کو دور کر دے۔ آپ غور کریں، سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، کتنی بڑی مشکل ہے، چار اندھیروں میں ہے، رات کی تاریکی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، پانی کے پیٹ کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، چار اندھیرے۔ اور سائنسدان تو کہتے ہیں کہ مچھلی کا پیٹ اتنا گرم ہوتا ہے، اتنا گرم ہوتا ہے، اگر سخت سے سخت لوہے کو بھی مچھلی کے پیٹ میں رکھ دیا جائے چند لمحوں میں وہ سخت لوہا پگھل کر پانی بن جائے گا۔ وقت کا نبی ہے، کس مشکل میں پھنس گیا؟ مچھلی کے پیٹ میں۔
اللہ سے کیا کہہ رہے؟ لا الہ الا انت، اے اللہ کوئی الہ نہیں ہے مگر تو الہ ہے۔ یہاں نماز کا معاملہ، جو یونس علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے اللہ تمام کے تمام رکوع تیرے لیے، تمام کے تمام سجود تیرے لیے، نماز کا معاملہ ہے، پھر کیا معنی کریں گے؟ اس کا معنی ہے اللہ تیری قوت اور طاقت لامحدود ہے، میں کمزور ہوں۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ اس وقت میں جس کنڈیشن میں ہوں، میں جس حال میں ہوں، میں جس کیفیت میں ہوں، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، تو الہ ہے۔ معنی یہ ہے اس وقت میری پکار کو تو سن رہا ہے اور تو الہ ہے، معنی یہ ہے اس وقت تو ہی ہے جو میری مشکل کو حل کرنے پر قادر ہے۔ حضرات یہ ہے الہ، اور یہ ہے الہ کی تعریف۔ آپ غور کریں کتنی بڑی مشکل۔ آج ہم میں سے کون سا شخص ہے جو مشکلوں میں نہیں ڈوبا ہوا، جو مصیبتوں میں نہیں گھیرا ہوا؟ ہر شخص کو فتنوں نے آ لیا ہے، ہر شخص پہ مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ یونس علیہ السلام کی مشکل سے بڑی ہماری مشکلیں تو نہیں ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ کا مزاج جو روز اول کو تھا آج بھی وہی ہے۔ اس کلمے کی تاثیر، برکت اور قوت جو روز اول کو تھی آج بھی وہی ہے، لیکن ہم بدل چکے ہیں۔ آج بھی ہم کسی مشکل میں پھنسے، کسی مصیبت میں پھنسے، اگر اس کلمے کے لیے، اس کلمے کے واسطے اللہ سے کچھ مانگیں، اللہ اس مشکل کو بھی حل کر دے گا۔ جو ہم مانگیں گے اللہ اسے بہتر بھی عطا کر دے گا۔ حضرات، اور ضمن آپ کو یہ بتلا دوں، میرے والد محترم جب مجھے یہ کلمہ پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں تو ساتھ میں یہ کہتے ہیں بیٹا جب تو یہ کلمہ پڑھے اس نظریے کے ساتھ پڑھنا، اے اللہ تیرا یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا وزن پہاڑ نہیں اٹھا سکتے، زمینیں نہیں اٹھا سکتی، آسمان نہیں اٹھا سکتے، مگر مولا جو میری مشکلیں ہیں اس کلمے سے بڑی نہیں ہیں۔ اس کلمے کی جو طاقت ہے، میری مشکلیں اس کلمے کی طاقت سے بڑی نہیں ہیں۔ اے اللہ اس کلمے کی قوت اور طاقت کی وجہ سے میری مشکلوں کو حل کر دے۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے دنیا کے کوئی شخص اس نظریے کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے گا اللہ اس کی ساری مشکلوں کو حل کر دے گا۔ حضرات، اللہ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو اس مشکل سے بھی آزاد کیا اور ساتھ ہی اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر میرا پیغمبر بھی میرے سامنے عقیدہ بیان نہ کرتا، اپنے پیغمبر کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ حضرات، یہ ہے اس کلمے کے اندر قوت، اس کلمے کی برکت۔ دنیا کا کوئی شخص کسی مشکل میں پھنسے، کسی مصیبت میں پھنسے، اس کلمے کی برکت سے اللہ سے جو مانگے اللہ مشکل کو بھی دور کر دے گا، اس کو بھی عطا کر دے گا۔ حضرات، یہ ہے انبیاء کا عقیدہ، اور قربان جائیں انبیاء کی امتوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 3 مزدوروں کا واقعہ بیان کیا جو آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں، جو مزدوری کرنے کے لیے گھر سے چلے تھے، پہاڑی سفر تھا، طوفانی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس طوفانی بارش سے بچنے کے لیے یہ تینوں مزدور ایک غار میں چھپ جاتے ہیں۔ طوفانی بارش تھی، پہاڑ چوٹی سے ٹوٹ پڑا اور غار کے منہ کے آگے آ کے رک جاتا ہے۔ اب اس غار کے سامنے جو ٹکڑا آیا ہے پہاڑ کا، اب 3 مزدور اتنی ہمت نہیں رکھتے اس کو ہٹا دیں۔ فقال بعضهم لبعض، اب یہ تینوں مزدور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کی گفتگو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ صدیوں بعد آنے والے نبی پہ اللہ نے بطور وحی کے نازل کر دی۔ فقال بعضهم لبعض افالعصر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم الا الله ادعوا الله باوسع اعمالكم۔ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بھائیو ہم یقیناً گھر سے مزدوری کرنے کے لیے چلے تھے، ہم یہاں تو بند ہو گئے ہیں،
آج شام کو گھر نہیں پہنچیں گے، گھر والے پریشان ہوں گے۔ دنیا کا ایک اصول ہے، صبح مزدور مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، شام کو گھر آ جاتے ہیں۔ آج گھر نہیں پہنچیں گے، گھر والے پریشان ہوں گے۔ صبح کھوجیوں کو لے کے ہمارے پاؤں کے نشانات کو دیکھ کر اس غار تک پہنچ جائیں گے، لیکن اب نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کیونکہ فالعصر بارش کے قطرات نے ہمارے پاؤں کے نشانات کو مٹا دیا ہے۔ پاؤں کے نشانات گئے مٹ، اب کھوجیوں کے ذریعے قبیلہ ہمارے پاس آنے سے تو رہا۔ آگے جو الفاظ کہتے ہیں سونے کے پانی کے ساتھ لکھیں تو حق ادا نہیں ہوتا۔ وَلَا يَعْلَمُ بِمَكَانِكُمْ إِلَّا اللَّهُ۔ بھائیو، اس وقت ہم جس کنڈیشن میں ہیں، ہم جس حال میں ہیں، ہم جس کیفیت میں ہیں، اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی اور نہیں جانتا۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا فَادْعُوا اللَّهَ بِأَوْسَطِ أَعْمَالِكُمْ، تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں اور اپنے نیک اعمال اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرات، یہ ہے توحید، یہ ہے منہج جس میں انحصار ہے نمازوں کا، روزوں کا، حج کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا۔ آپ کا منہج ٹھیک ہے، عقیدہ درست ہے، فکر سلامت ہے، اپنے اعمال کی قبولیت کی امید رکھیں، ورنہ امید رکھنا بھی چھوڑ دیں۔ کیوں؟ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اللہ نے عقیدہ توحید پہ رکھا ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے، منہج درست ہے، آپ کا چھوٹا سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل قبولیت کے درجے کو پہنچے گا، ورنہ انسان کا کوئی ایک عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ حضرات، اس عقیدے کو سمجھیے، اپنے عقیدے کو پرکھیے۔ یہ عقیدہ تمام کی تمام عبادات سے پہلے ہے، نمازوں سے پہلے ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات۔ الغرض دین اسلام میں جتنی بھی عبادات کا ذکر ہے تمام کی تمام عبادات سے پہلے ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی نماز کس طرح قبول ہوگی؟ آپ کا روزہ کس طرح قبول ہوگا؟ آپ کا صدقہ کس طرح قبول ہوگا؟ اس لیے عمل کی قبولیت کے لیے شرط اول عقیدہ توحید کی سلامتی ہے۔ آپ غور کریں، ایک قافلہ جو عراق سے فلسطین کی طرف جا رہا تھا، یہ قافلہ صرف اور صرف 2 افراد پر مشتمل ہے۔ ان 2 افراد کا جو آپس کا تعارف ہے وہ یہ ہے کہ ایک خامد ہے اور ایک بیوی ہے۔ دوران سفر ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں کا وڈیرا، جہاں کا ارباب بڑا ظالم تھا، بد کردار تھا۔ اب یہ 2 افراد پر مشتمل قافلہ اس ظالم انسان کی زد میں آ جاتا ہے۔ اس کے حواریوں نے خامد کو باہر چھوڑا، بیوی کو اندر لے گئے۔ خامد کون ہے؟ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ بیوی کون ہے؟ سیدہ سارہ علیہ السلام۔ اب یہ عظیم قافلہ اس ظالم انسان کی زد میں آ جاتا ہے۔ وہ ظالم آگے بڑھا عزت لوٹنے کے لیے۔ سیدہ سارہ جب دیکھتی ہیں کہ یہ قریب آ رہا ہے، سیدہ سارہ کے اور جد الانبیاء کے درمیان صرف ایک عمارت کا فاصلہ، باہر جد الانبیاء، اندر بیوی۔ جد الانبیاء، یہ اعزاز، یہ شرف، یہ تمغہ اللہ نے صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ جد الانبیاء کا معنی جانتے ہو؟ اس کا معنی یہ ہے، اے ابراہیم تجھ سے وعدہ رہا، اب قیامت تک جتنے بھی نبی آئیں گے سارے کے سارے تیری نسل سے آئیں گے۔ جتنے بھی نبی آئے، حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ حضرات، اب خامد باہر ہے، بیوی اندر ہے۔ بیوی اس ظالم انسان کی زد میں آ چکی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں پوچھئے سیدہ سارہ نے کس کو آواز لگائی؟ اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک وحسنت فرجی لا علی زوجی ولا تسلط علی الکافر۔ اللہم، ایک تو آواز کس کو لگائی، ایک اپنی آواز میں شامل کس کو کیا؟ جد الانبیاء کو، کسی اور ہستی کو، کسی اور نبی کو، کسی اور ولی کو؟ نہیں، سیدہ سارہ نے 3 دفعہ اللہ کو آواز لگائی، تینوں دفعہ
अल्लाहुम्मा के साथ। और मैंने इसलिए कहा है क्योंकि हदीस में 3 दफा का जिक्र है, बाज़ हलकों से आवाज आती है। हम जब किसी मुश्किल में फंसते हैं, किसी मुसीबत में फंसते हैं, हम पहली आवाज अल्लाह को लगाते हैं, दूसरी आवाज रसूलुल्लाह को लगाते हैं, तीसरी आवाज औलियाउल्लाह को लगाते हैं। हम अल्लाह को मानते हैं, नबियों को मानते हैं, वलियों को मानते हैं। हम कहते हैं नहीं, ये तरतीब बातिल है। सईदा सारा की पहली आवाज अल्लाह के आगे, दूसरी आवाज अल्लाह के आगे, तीसरी आवाज अल्लाह के आगे। ये तरतीबें बातिल हैं और ये तकसीमें बातिल हैं। अल्लाहुम्मा इन कुन्तु आमन्तु बिक, ऐ अल्लाह मैं तो तुझ पे ईमान ला चुकी हूं। व बि रसूलिका, ऐ अल्लाह तेरे नबी इब्राहिम पर कलमा पढ़ चुकी हूं। व हस्सनतु फर्जी इल्ला अला ज़ौजी, ऐ अल्लाह तू जानता है आज तक इब्राहिम के अलावा मेरे जिस्म को हाथ किसने नहीं लगाया। वला तुसल्लित अलियल काफिर, अल्लाह इस काफिर को मुझ पे मुसल्लत न करना। कुर्बान जाए सईदा सारा की जुबान पे ये तौहीदी जुमले जारी थे। अल्लाह ने उस काफिर का सारा जिस्म शल कर दिया। जिस्म के किसी एक हरकत, जिस्म के किसी एक हिस्से में हरकत बाकी नहीं है। ना हाथ हरकत कर रहे हैं, ना पाँव में हरकत है, सिर्फ एक हिस्सा है जिसमें हरकत है, वो जुबान है। कहते हैं खातून तूने मेरे खिलाफ अल्लाह से कलमे कहे हैं, मेरे हक में भी कुछ कह दे। सईदा सारा ने फिर किसको आवाज लगाई? अल्लाह को आवाज लगाई। वो शख्स ठीक हो गया। शैतान ने फिर हमला किया, फिर आगे बढ़ता है इज्जत लूटने के लिए। सईदा सारा ने फिर किसको आवाज लगाई? 3 दफा सईदा सारा ने अल्लाह को आवाज लगाई, तीनों दफा अल्लाहुम्मा के साथ। मोमिन की पहली आवाज अल्लाह के आगे, आखिरी आवाज अल्लाह के आगे। पहली आवाज खाली के आगे, खाली के बाद दूसरी आवाज मखलूक के आगे। आपको मालूम नहीं, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम से अब्दुल्ला बिन जुदान के बारे में पूछा था। अब्दुल्ला बिन जुदान दुनिया के सखियों में से एक सखी गुजरा है। इतनी बड़ी सखावत, मक्के के अंदर बहुत बड़ी टीम लुहारियों की, उस बहुत बड़ी टीम के जरिए बहुत बड़ी देग बनवाई थी और उस देग का 24 घंटे सालन तैयार रहता था। मक्के वालों के लिए ऐलान था, मक्के वालों जिसके घर के अंदर खाना ना पके यहां से ले जाए, मुसाफिर आते जाते किसी और के यहां ना जाए, यहां से ले जाएं। मुस्लिम अहमद की हदीस है, नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन जुदान की देग मैंने बचपन में देखी थी जब हम लोग बकरियां चराया करते थे, और बकरियां चराते वक्त दोपहर के टाइम धूप की शिद्दत से बचने के लिए अगर कुछ साया तलाश करते थे, अब्दुल्ला बिन जुदान की देग के नीचे बैठ जाया करते थे। इतनी बड़ी देग। सईदा आयशा पूछते हैं अल्लाह के नबी, अब्दुल्ला बिन जुदान को उसकी सखावत फायदा देगी? नबी अलैहिस्सलाम ने चटाई का छोटा सा तिनका तोड़ा और फरमाया आयशा क़यामत के दिन अब्दुल्ला बिन जुदान को इस तिनके के बराबर उसकी सखावत फायदा नहीं देगी। सईदा आयशा चौंक गई, क्यों? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते आयशा उसका जो अकीदा खालिक के बारे था वही अकीदा मखलूक के बारे था। मसलन खालिक के बारे में अकीदा था अल्लाह को जब भी आवाज लगाओ अल्लाह सुन लेता है, जहां भी लगाओ जो भी लगाओ अल्लाह सुन लेता है। मखलूक में भी कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिनको जब भी जैसे भी जहां भी आवाज लगाओ वो भी सुन लेती हैं। हजरात, पहली आवाज रब के आगे, आखिरी आवाज भी रब के आगे। सईदा सारा ने 3 दफा अल्लाह को आवाज लगाई, तीनों दफा अल्लाहुम्मा के साथ। तीसरी दफा उस जालिम ने सईदा सारा से मुआफी भी मांगी और अकीदे तो भी समझा और अपनी गलती के कफारे के लिए अपने नौजवान लड़की हिबा कर दी। ऐ खातून तू नेक है, तेरी ये खिदमत करेगी, ये मेरी गलती का कफारा है। सईदा सारा उस नौजवान लड़की को लेकर बाहर आती हैं। बाहर क्या देखती हैं? खावद मजबूर है, मकहूर है, बेबस है, परेशान हाल है, मुसीबत ज़दा है, कुछ नहीं कर सकता, अलबत्ता हाथ बांधे हुए अल्लाह के सामने क़याम की हालत में आहुजारी कर रहा है। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कहती हैं बस कर दे, अल्लाह ने मसला हल कर दिया। जब वो फारिग होते हैं कहती है ये उसने मुझे हिबा की है, अब ये मैं तुझे देती हूं, तू इसे अपने निकाह में ले ले। ये वो लड़की है जिसके बतन से सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरात,
الہ کو سمجھو، الہ کون ہے؟ توحید کا فلسفہ الہ ہے۔ جب تک الہ کو نہیں سمجھا جائے گا ہماری عبادتیں کس وقت کب قبول ہوں گی، کیوں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ الہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ مشکل کشا، حاجت روا الہ وہ ہے جس کے اندر کمزوری کا کوئی عالم نہ ہو۔ دنیا کے اندر جتنی بھی طاقتیں ہیں، ہر طاقت کے اندر کمزوری کا عالم ہے۔ ہر طاقت کے اندر کمزوری کا پہلو ہے۔ اللہ کی قسم، اگر رب کے بعد مخلوق میں کسی ہستی کے اندر کمزوری کا پہلو نہ ہوتا، یہ حق میرے محمد رسول اللہ کا ہوتا۔ لیکن غور کرے، سید عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی، هل عطا علیک یوم کان اشد علیک من احد، اللہ کے نبی احد کے میدان میں آپ کو بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، آپ کو بڑی بڑی اذیتیں آئیں، آپ کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، احد سے بڑھ کر آپ کو کبھی کوئی تکلیف آئی ہے؟ قربان جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ لقد لقیت من قومک ما لقیت، عائشہ تیری قوم نے، خاندان قریش نے مجھے جو ستایا، الگ ستایا، لیکن طائف کی تکلیف مجھے آج تک نہیں بولتی۔ کیا تکلیف؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ میں ایک امید لگا کے گیا تھا، امید، میں نے مکے والوں سے کہا تھا مکے والوں تم نے میری دعوت پہ غور نہیں کیا، میری دعوت کو نوٹ نہیں کیا، اب میں طائف کی طرف جاتا ہوں، مجھے امید ہے کہ طائف کے لوگ میری دعوت پہ غور کریں گے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن طائف والوں نے جو میرے ساتھ حشر کیا، جو میرے ساتھ سلوک کیا، کیا سلوک کیا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ اباش لڑکوں کی 2 لائنیں بنوا لی، درمیان میں مجھے کھڑا کر دیا اور کہنے لگے جاؤ محمد یہاں سے جاؤ۔ میں چل پڑا، میرا کوئی پاؤں زمین سے نہیں اٹھتا تھا، پتھروں کی بارش ہو جاتی تھی، اتنے پتھر برسائے حتی الدم رجلی، میرے دونوں پاؤں خون آلود ہو گئے، جو میرا جوتا تھا وہ میرے پاؤں کے ساتھ چپٹ گیا تھا، میں اتارتا تھا مجھے تکلیف ہوتی تھی، میں بیٹھتا اباس مجھے کھڑا کر دیتے، محمد جاؤ یہاں سے، میرا کوئی پاؤں زمین سے نہیں اٹھتا تھا، پتھروں کی بارش ہو جاتی تھی، اتنے پتھر برسائے، اتنی تکلیفیں دی، رب کو بھی ترس آیا، رب نے جبریل کو حکم دیا، جبریل ملک الجبال کو لے کے آ گئے، ملک الجبال آ کے کہتے اللہ کے نبی آج آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے رب نے دیکھ بھی لی ہے، رب نے آپ کی آہذاری کو سن بھی لیا ہے، مجھے رب نے بھیجا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ حکم کریں، یہ طائف کی بستی ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، اس طرف پہاڑ ہیں، اس طرف پہاڑ ہیں، جس طرح چکی کے 2 پہاڑ ہوتے ہیں، ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں آنے والا دانا پیس کے رکھ دیا جاتا ہے، اس طرح ان 2 پہاڑوں کو پہاڑ بنا کے طائف کی بستی کو دانے کی شکل دے کے پیس کے رکھ دیتا ہوں۔ لیکن نبی علیہ فرماتے ہیں ایسا نہیں کرنا، کوئی بات نہیں، اگر یہ نہیں مانتے اللہ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس دین کو سمجھنے والے ہوں گے اور مسلمان ہوں گے۔ حضرات، نبی علیہ السلام چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچے، اس باغ کے ساتھ ایک دیوار تھی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور اللہ سے کہتے ہیں اللہم اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ میں کمزور، اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہوں۔ بات کمزوری کیا آ گئی؟ اگر مخلوق میں کسی ہستی کے اندر کمزوری کا عالم نہ ہوتا میرے حق محمد رسول اللہ کا ہوتا، لیکن وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں اللہ میں کمزور، اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہوں، جتنی بھی طاقتیں ہیں ساری کی ساری تیرے لیے ہیں۔ دنیا کے اندر ہر ہستی کمزور ہے، ہر طاقت کمزور ہے، مشکل کشا، حاجت روا، داتا وہ ہے، دستگیر وہ ہے، الہ وہ ہے جس کے اندر کمزوری کا کوئی تصور ہی نہ ہو، کمزوری کا کوئی شیبہ ہی نہ ہو۔ اگر مخلوق میں کسی ہستی کے اندر یہ پہلو کمزوری کا نہ ہوتا حق میرے محمد رسول اللہ کا ہوتا، لیکن بے بسی، کمزوری، دیکھ لے پہلی حدیث جو آپ کو سنائی تھی، ابو طالب فوت ہو جاتا ہے اور کلمہ پڑھے بغیر فوت ہو جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی مایوسی کے ساتھ باہر نکلے، پیارے چچا کا پیار یاد آ رہا ہے، چچا کی محبت یاد آ رہی ہے، چچا کا وہ پیار یاد آ رہا ہے،
جو چچا نے کہا تھا مکے والوں سن لو، ابو طالب کی زندگی میں جس نے محمد کی طرف آنے کی کوشش کی اس کو نوٹ کر لینا چاہیے، ابو طالب کی لاش سے گزر کر محمد کی طرف جانا ہوگا۔ چچا کا پیار یاد آ رہا ہے، چچا کی محبت یاد آ رہی ہے، چچا کا وہ پیار اور ادب یاد آ رہا ہے، لیکن چچا سے کہا تھا چچا جان، آپ غور کریں کتنا نبی نے زور لگایا تھا، چچا جان سب کے سامنے کلمہ نہیں پڑھ سکتا، کوئی بات نہیں، میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، چچا جان تجھے تانوں کا ڈر ہے، لوگوں کی باتوں کا ڈر ہے، محمد کے کان میں کلمہ پڑھ دے، تو محمد کے کان میں کلمہ پڑھ دے، قیامت کا دن ہوگا، محمد اپنے ہاتھ کا دہلی پہ اپنے چچا کا کلمہ رکھ کر رب کے دربار میں جائے گا اور کہے گا اللہ محمد کے کانوں نے سنا تھا میرے چچا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ لیکن چچا کیا کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں تو بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے، تیری دعوت بھی سچی ہے، میں جانتا ہوں کلمہ پڑھوں گا جنت میں جاؤں گا، نہ پڑھوں گا جہنم میں جاؤں گا، اے بھتیجے میں جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا، اس قوم کے تانے برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ غور کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی محنت کی ہوگی، کتنی کوشش کی ہوگی، مگر ہر ہستی کے اندر کمزوری کا عالم ہے، ہر ہستی کمزور ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے پیغمبر آپ کا کام صرف دعوت ہے، تبلیغ ہے، بتا دینا ہے، متنبہ کر دینا ہے، ترغیب دلانا ہے، دل میں بٹھانا نہیں ہے، دل میں بٹھانا ہمارا کام ہے۔ آپ غور کریں احد کے میدان میں آپ کو بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، آپ کے دانت مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کے ماتھے سے خون ٹپک رہا ہے، آپ نے بے ساختہ اپنے ذاتی جذبات کا اظہار کیا، الفاظ پہ غور کریں، بے ساختہ اپنے ذاتی جذبات کا اظہار کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں جنہوں نے نبی کو زخمی کر کے رکھ دیا۔ اور دوسری روایت کے مطابق جسے آپ فتح الباری کے اندر لائیں، نبی علیہ السلام نے 3 کافروں کا نام لیا جن کا احد کے میدان میں مرکزی کردار تھا۔ یہ کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں جنہوں نے نبی کو زخمی کر دیا؟ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اب ان پہ جہنم واجب ہو گئی ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا لیسا لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اے میرے پیغمبر میرے کسی امر میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، کسی کو ہدایت دینا نہ دینا کس کا امر ہے، کس کو توبہ کی توفیق دینا نہ دینا کس کا امر ہے، کس کو عذاب دینا نہ دینا کس کا امر ہے۔ ہاں دنیا کے سارے لوگ اس آیت پہ اپنا عقیدہ بنا لیں، رزق دینا کس کا کام ہے، اللہ کا، اولاد دینا نہ دینا کس کا امر ہے، اللہ کا، کامیاب کرنا نہ کرنا کس کا امر ہے، اللہ کا۔ ہاں اگر ساری کی ساری امت اس آیت پہ اپنا عقیدہ بنا لے، دنیا کا کوئی شخص کسی حجر کے آگے، کسی شجر کے آگے، کسی پتھر کے آگے سر نہ جھکائے۔ اسی طرح ہوا فتح مکہ کے موقع پر یہ تینوں کافر نبی علیہ السلام کے سامنے دو دان ہو کر بیٹھے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرات اگر مخلوق میں کسی ہستی کے اندر کمزوری کا پہلو نہ ہوتا یہ حق میں محمد رسول اللہ کا ہوتا، لیکن ہر ہستی کمزور ہے۔ حضرات وقت کی قلت کی وجہ سے کچھ بیان نہ کر سکا، اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح منہج کی، صحیح عقیدے کی اور صحیح فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔